بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت افضل عمل ہے ایک صاحب ایمان کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض عین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنا صاحب ایمان پر فرض عین ہے، اور مختلف مجالس میں سے ہر مجلس کے اندر جب حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پوری مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کان میں پڑے ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے اندر کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، درود پڑھنے میں کثرت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ذکر اور اوراد کے اوقات میں سے کتنا وقت درود پاک کے لیے نکالوں؟ پورے ذکر کے اوقات میں سے 1/3 وقت درود پاک پڑھنے کے لیے نکالوں تو کیسا رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جیسے آپ چاہیں، ایز یو وش، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس میں اضافہ ہو جائے، یعنی 1/3 سے زیادہ وقت درود شریف پر لگایا جائے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی عبادت کے اوقات میں سے 1/2 آدھا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے صرف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ما شئت، ایز یو وش، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر نصف وقت سے بھی زیادہ وقت درود پاک پر لگایا جائے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، 2/3 وقت میں درود پاک پر لگانا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ما شئت، جیسے آپ چاہیں، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر 2/3 وقت سے بھی زیادہ وقت درود پاک پر لگایا جائے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی عبادت کے تمام اوقات، ذکر کے تمام اوقات کو آپ پر درود پڑھنے کے لیے صرف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس وقت میں جب پورا کا پورا وقت درود پاک کے لیے صرف ہوگا اور عبادت صرف اور صرف درود پاک کی ہوگی، ذکر میں صرف درود پاک پڑھا جا رہا ہوگا، تو اس وقت یہ تیرے لیے کافی ہوگا اور تیرے لیے تمام گناہوں کو مٹانے والا ہوگا اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں تجھ سے دور کرنے والا ہوگا۔
اندازہ کیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کس قدر ترغیب دے رہے ہیں۔ اور خود قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے وہ بھی بڑا عجیب اور غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں عام عبادات کو بیان فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اس میں اللہ اپنی مخلوق کو حکم دے رہے ہیں۔ کہیں بھی کسی عبادت کے ساتھ اللہ جل شانہ یوں نہیں فرما رہے کہ یہ عبادت میں بھی کر رہا ہوں لہذا یہ مخلوق بھی، یہ امت بھی کرے۔ واحد عبادت ہے درود پاک کی، درود شریف کی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کا انداز ہی نرالا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ جل شانہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے رحمت نازل ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ بھی صلاۃ کر رہا ہے، اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اور نبی کے اوپر ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، پورا عالم علیا اور یہ آسمان اور آسمان سے اوپر تمام مخلوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے عالم سفلا والو، اے زمین پر رہنے والو، اے آسمان کے نیچے رہنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ لوگ بھی، یہ امت بھی، یہ ایمان والے بھی پیارے نبی پر درود بھیجیں، وسلموا، اور سلامتی کے لیے دعا کریں، درود و سلام پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ درود نازل فرما رہا ہے، اللہ رحمت نازل فرما رہے ہیں، فرشتے رحمت کے نازل ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم پر بھی لازم ہے کہ تم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنا فرض عین ہے، اور درود پاک کا عقیدہ رکھنا بھی فرض عین ہے۔ درود پاک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام آپ پر کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن صلاۃ آپ پر کیسے ہوگا، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ درود پاک بتلایا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود ابراہیمی تعلیم دی گئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ درود ابراہیمی نازل کیا گیا، اسی وجہ سے درود ابراہیمی تمام درود پر افضلیت رکھتا ہے اور تمام درودوں کا سردار ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہمارے پاس وقت نہ ہو تب بھی درود کا اہتمام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ درود پاک پڑھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ درود پاک پڑھنا خود ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جتنے بھی احسانات ہیں، ان احسانات کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، بس انسان اپنی استطاعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ یہ ایک امتی پر حق ہے،
ایک امتی کا فریضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقرب بننے کا اور رزق میں برکت پانے کا، کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی، یقیناً لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے اکثرہم علی صلاۃ، جو زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہے۔ جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت رکھنے والا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں، کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ہو سکتا جو پیارے نبی کا مقرب نہ بننا چاہے۔ ہر صاحب ایمان امتی کا تمنا ہے، اس کے دل کی آرزو یہی ہے کہ پیارے حبیب کا مقرب بن جائے، پیارے حبیب کے قریب ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی ایک چیز کا التزام کر لیں، یہ رمضان المبارک کی بہترین بہاریں، برکتیں، خیریں ہیں، ان میں درود پاک کی کثرت کریں، اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین فرماتے ہیں ممبر پر تشریف لے جاتے وقت، سیڑھی چڑھتے وقت، آمین آمین آمین۔ تینوں اسٹیپس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آمین کیوں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی تھی جو کہ حقیقت میں بد دعا تھی، اور ان 3 دعاؤں کے جواب میں نے آمین کہہ دیا ہے۔ جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ تباہ و برباد ہو جائے، خاسر اور ناکام ہو جائے وہ شخص کہ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ کون سا مقام ہے؟ ریاض الجنہ کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، اور ریاض الجنہ کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور قبولیت کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، کوئی دعا قبول ہو نہ ہو یہ بد دعا تو ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس بد دعا سے بچیے، جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے درود پڑھیے، پیار سے درود پڑھیے اور اپنے آقا کو راضی کیجیے۔ www.darsequran.com